قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کریں۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قربان جائیں لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے نیک آدمی تھے، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، حضور نے انہیں نیک آدمی کہا، زمانہ ان کی تعریف کرتا تھا، لیکن ایک دن نا وہ ان کی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ ہیں، ام المومنین، زمانہ ان کی تعریف کرتا تھا، سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے، غازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سب ٹھیک تھا، ہر طرف ان کے بارے میں خیر کے جملے نکلتے تھے۔ اور تکمیل کا سفر ان کا قریب تھا۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ کے پاس گئے حضرت حفصہ کے، ام المومنین، جا کے عرض کرنے لگے کہ اے مومنوں کی ماں، جب رات کو نبی کریم علیہ السلام آئے نا تو حضور سے ذرا میرے بارے میں پوچھنا تو صحیح کہ میں کیسا ہوں۔ کبھی اپنے ابا سے پوچھا کرے، کسی سے پوچھوایا کرے کہ والد کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، کبھی والدہ کی رائے معلوم کریں کہ آپ کی والدہ کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، کبھی اپنے استاد سے پوچھیں جس نے قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس، فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر انداز دیکھیے قرآن پاک کا، وسوسہ ڈالتا ہے خود غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ آنکھ میں نہیں ڈالتا۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے۔ غوث پاک اتنے بڑے آدمی گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں۔ ہمارے بچوں کی باری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو، تو روند مار رہا میری باری سی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ باری تو اتنا بڑا، اب تو خیر بڑا جدید دور ہے، اب تو بچے باری بھی گیمیں بھی موبائل پہ کھیلتے ہیں، ورنہ یہ باری بڑا، یہ ایسے ہی جیسے عید آ گئی ہے باری جب آتی تھی۔
تو باری ایک بچے کو انتظار تھا، اس نے باری لینی تھی، بچے کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ، غوث پاک گزرے تو اس نے آواز دی، کہتے بابا جی بات سننا. تو بابا جی کہنے لگے پتر بتاؤ. غوث پاک مسجد کے امام کو نہیں آپ آواز دے سکتے، وہ کہے گا گستاخ ہیں سارے، میری طرح کے بندے اڑ جاتے. آواز دی بابا جی سننا. تو غوث پاک پتر بتاؤ. کہنے لگا حضور میں نا یہ 1 دینار گھر سے لے کے آیا تھا مٹھائی کھانے کے لیے، اب میری ہے باری، اگر میں بازار چلا گیا نا تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ. ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں، وہاں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع، اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں کہہ رہا، حقیقتوں میں کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر، پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ پورے مرتبے دیتا ہے. تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا. میرے سیدی، میرے شیخ، میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے وہاں جانا تھا. 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں. حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا. حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے، پاؤں اوپر کو اٹھ گئے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں، اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی، اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے، یہ تو حد ہے، اس عنوان پر حد ہے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا. کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں. میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی. حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا منی. ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے. سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے. اگر تو الماری سے آ رہی ہے، کھڑکی سے آ رہی ہے، تو کس کو بند کریں گے؟ اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے. سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے. اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا، قریبی دوست ہے، قریبی. اخنس بن شریح کہتے ہیں میں دین کے قریب آ گیا تھا جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام، حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے. 3 سال وہ پڑھتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی. اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں، کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا. دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی. دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی. اس کو امام غزالی نے لکھا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی. اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے، تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، بات کیا ہے؟ تو
تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال۔ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، اخلاق بھی بتاتا رہا، اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، قیادت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا رستہ بالکل ہموار ملے اور بڑی جلدی سے ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے میرے رب کریم نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہمیں سمجھایا، فرمایا بلندیاں، عظمتیں، امامت، درجات، قیادت، رہنمائی، مقتدا ہونا، اس کے لیے کچھ آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، کچھ پک ڈنڈیوں سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے، کچھ راستے ترچھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، ان سب سے ہو کر کے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عظمتیں عطا کرے گا۔ قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا بڑے بڑے سخت لوگ امتحان لینے والے ہوتے ہیں، اور ان امتحانات سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمیں ملا تھا یہ بڑا سخت تھا، اس شخص کی تو شان دیکھیں نا، اس کا بھی تو مقام دیکھیں جس کا امتحان خود رب کریم نے لیا۔ اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے، اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ کبھی تو انہیں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑا، کبھی انہیں بڑے سخت قسم کے مناظروں مباحثوں سے گزرنا پڑا، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں بڑے کٹھن اور اہم پیچیدہ سوالات کے جواب دینے پڑے، کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی انہیں اپنی بیوی اور اپنے نونہال بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا پڑا، کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پابندی کی۔ رب کہتے میں نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امامت کو رکھا، آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد، بڑا شوق رکھتا ہے انسان اپنی اولاد کی ترقیوں کا۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، قال ومن ذریتی، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ درجہ نہیں ملے گا، لیکن جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امامت کو اس طرح رکھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت کو اس طرح رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا، ان کی اولاد میں پیدا کر دی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اتباع کا کہا،
لیکن پیچھے حکمت کیا بیان کی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا، یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ پہلے کسی گھاٹی سے گزریں، کسی گھاٹی سے زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکتے ہیں۔ فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں۔ میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو، تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روز کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو، تیرے اندر استقامت ہو، ڈٹ کے زندگی۔ یہ قرآن مجید دیکھیے کیا کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے، طاغوت کے ساتھ منکر ہو۔ طاغوت سے مراد رب رسول کے مقابلے میں آنے والا ہر ایک کام، ہر ایک شخص، ہر ایک تہذیب طاغوت ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس بندے نے ایک مضبوط گرہ تھام لی۔ پہلے انکار کرے باطل کا، پھر اقرار کرے اللہ رسول کا، اس نے مضبوط گرہ تھامی ہے۔ کون سی؟ لنفسام لہا، جس نے کھلنا ہی نہیں۔ اب وہ گرہ ہاتھ آئی ہے جس نے کھلنا، اوہو، اب وہ ایمان کی طاقت ملی ہے جو کبھی کمزور ہے۔ تو طاغوت کا انکار کر اور پھر رب رسول کا اقرار کر، وہ گرہ ملے گی جو کبھی کھلے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔
اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔